یہ ہے کہ ہماری دنیا ہی دنیا ہو سکتی تھی، آخرت میں ہمارا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ شکر و احسان فرمایا ہے ہم جیسے گنہگاروں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کی گود میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ایمان ایک ایسی دولت ہے، انسان اگر اس ایمان کی دولت کی محافظت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آخری سانس تک ایمان پر قائم رہا اور اس دنیا کو الوداع کہہ گیا، دنیا میں لاکھ مصیبتیں کیوں نہ وہ جھیلا ہو، دنیا میں لاکھ پریشانیاں کیوں نہ اٹھائی ہو، دنیا میں درد کی ٹھوکریں کیوں نہ کھایا ہو، دنیا میں طرح طرح کے مصائب و آلام سے کیوں نہ دو چار کے ساتھ جی رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے آخرت میں نہ جانے کتنے ہزار برس تک ہمیں اور آپ کو قبر میں سونا ہوگا، نہ جانے کتنے ہزار برس تک ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، مگر پروردگار عالم نے احسان اور کرم فرمایا ہے، دنیا میں اگر چند دن ہم مصیبت بھی جھیل لیں، چند دن اگر مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے ایمان کی دولت کو اپنے اندر رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ایمان کی دولت سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ اکبر، قبر میں پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجے گا، فرشتے ندائیں دیں گے، سو جاؤ جس طرح سے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے، سو جاؤ جس طرح سے دلہن سوتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، القبر حفرۃ من حفر النیران۔ آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بھی بن جائے گی، قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بھی بن سکتی ہے۔ دوستان محترم ذرا توجہ قریب کیجئے، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنے گی، جنت میں آرام ہے، جنت میں سکون ہے، جنت میں جنتی بچھونا ہے، جنت میں بے شمار طرح طرح کی چیزیں کھانے کے لیے ہے، جنت میں دودھ کی نہر ہے، جنت میں شراب طہور ہے، جنت میں شہد ہے، بے شمار پینے کی چیزیں موجود ہے۔ جب رب تبارک و تعالی ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے گا، تو سچ یہ ہے کہ اللہ ہماری قبر میں جنت کی خوشبو سے معطر فرما دے گا، سچ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری قبر میں جنت کا بچھونا بھی بچھوا دے گا، سچ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ہماری قبر میں جنت کی نہر کو بھی جاری فرما دے گا، اور یہیں پہ اس کا الٹا لے لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے ہماری قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنا دے، تو سچ یہ ہے کہ جہنم میں جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہماری قبر میں بھی مہیا ہوں گی۔ جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں پریشانیاں ہیں، جہنم میں آگ ہے، جہنم میں بچھو ہے، جہنم میں سانپ ہے، جہنم میں اژدہا ہے، جہنم میں طرح طرح کے عذاب میں انسان مبتلا رہے گا۔ انسان کی قبر اگر جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی بن جائے تو انسان جنت کے مزے قبر میں لیتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر انسان کی قبر جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی بن جائے تو سچ یہ ہے کہ انسان عذاب قبر سے طرح طرح سے پریشان ہو کر کے چیختا چلاتا رہے گا۔ مگر دوستان محترم، آپ سوچتے ہوں گے کہ قبر کا حال کون دیکھنے جائے گا، قبر میں جا کر کے لیٹ جائیں گے، کون اس کا خیال کرتا ہے؟ دوست، اس دنیا میں آ کر کے قبر کو بہترین بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، یہ آسمان کا سامیانہ اللہ نے ہمارے لیے لگایا، یہ زمین کا بچھونا اللہ نے ہمارے لیے بچھایا، زمین کے اوپر پہاڑ کو کیل کی شکل میں رب تبارک و تعالیٰ نے گاڑ دیا تاکہ زمین آرام اور سکون کے ساتھ ایک جگہ ساکن رہے، ایک جگہ ٹھہری رہے۔ زمین کے نیچے بے شمار چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، انسان ان چیزوں سے بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے۔ اس مٹی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ تاثیر پیدا فرما دی ہے، کہیں کی مٹی دھان اگاتی ہے تو کہیں کی مٹی چائے پتی، کہیں کی مٹی سنترا اگاتی ہے تو کہیں کی مٹی سیب، کہیں کی مٹی انار، یہ الگ الگ کوئی مٹی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ اس مٹی سے میرے بندے بے
بے شمار طرح طرح کی غذاؤں کو نکال کر کے جسمانی صحت کے لیے کھانے پینے کے لیے استعمال کرے اور میری نعمتوں کو یاد کرے، مگر اے اللہ کے بندے، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ہم ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کچھ نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ صبح ہوئی، صبح ہوتی ہمیں کام میں جانا ہے، پھر دوپہر میں کھانا کھانا ہے، شام ہو گئی گھر واپس آنا ہے، رات کے 8 بجے سو جانا ہے، پھر صبح ہوتے ہی ہمیں کام میں لگ جانا ہے۔ دوست، صرف یہی زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد یہ ہے، زندگی کا حاصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے منازل کو آسان فرما دے۔ کیا بات ہے! علماء کی موجودگی میں میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم عطا کیا گیا